دیکھیں جی، یہ میں ایک چھوٹا سا اپنا واقعہ بیان کروں گا جو کہ بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا امپورٹنٹ ہے ہاؤس آفیسرز کے لیول پہ لوگوں کے لیے. کیونکہ بیسیکلی جب بھی مجھے یاد آتے ہیں 4th ایئر میں خواجہ عظیم صاحب ہمیں پڑھاتے ہوتے تھے سرجری، مجھے ان کی بڑی کلاسیں باتیں ساری یاد ہیں. تو سر ابھی بھی ماشاء اللہ شالمار میڈیکل کالج میں پڑھاتے ہیں. تو مجھے ہمیشہ یاد ہے وہ کہتے تھے کہ یار جو بھی کسی بھی ہاسپٹل کا ٹرو فیڈ بیک لینا ہے نا، تو سب سے زیادہ جو جونیئر ہے نا ادھر، اس سے پوچھ لو کہ یہاں کیا ہوتا ہے، تو وہ آپ کو ایگزیکٹلی صحیح بتائے گا. تو میں کیونکہ ایچ او ہوتا تھا اس لیے مجھے بہت زیادہ چیزیں نظر آتی تھیں کہ یار یہ خراب ہے، وہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے. تو آئی یوز ٹو تھنک کہ یار یہاں کوئی بادر کیوں نہیں کرتا. اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے. جیسے ہم پہلی میری سرجری کی روٹیشن تھی تو وارڈ میں، اب ہمارا تو آل بوائز بیچ تھا، مگر جو ایک دوسرا بیچ تھا اس میں آل گرلز بیچز بھی تھے. تو اس کے اندر وہ جو اپنا خواتین ڈاکٹرز تھیں، ان کے ساتھ کوئی رجسٹرار صاحب کا رویہ بڑا روڈ تھا. اور وہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ کسی لڑکی کو انہوں نے کہا کہ جی تم نے ایئر فون کیوں لگایا ہوا ہے کان میں روم میں بیٹھے ہوئے، تمیز نہیں ہے تمہیں. اور اس طرح کوئی پتہ نہیں ہے کہ اچھا کوئی ٹانگ اوپر رکھ کے کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی تو اسے کہا کہ تم کیوں ٹانگیں اوپر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہو کرسی پہ. تو اس طرح کوئی ڈانٹتے تھے وہ ہر کسی کو نا. تو میں بڑا حیران تھا. میں نے کہا یار بڑا ایک آج کل کے زمانے میں تو بہت مشکل ہے کہ کسی کو اس طرح آپ ڈانٹیں ان باتوں پہ. یہ تو بہت چھوٹی باتیں ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ کسی کی مرضی ہے کہ وہ کیسے بیٹھا ہوا ہے یا کہ کیسے نہیں بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے اگر وہ اپنے ڈاکٹر آفس میں بیٹھا ہوا ہے تو جیسے مرضی بیٹھ جائے، باہر پبلک پلیس پہ جیسے مطلب آپ ڈیکورم کو فالو کریں. تو ایک جس طرح انہوں نے ایک ہاؤس آفیسر کو ڈانٹا تو ہاؤس آفیسر نے پروفیسر صاحب کو میسج کیا کہ جی ہم آپ کو لنچ کرانا چاہتے ہیں. اور سارے ہاؤس آفیسرز نے ایک کلیکٹیو لنچ دیا. ایک میو ہاسپٹل کے قریب ہی ایک ریسٹورنٹ پہ ہم نے پروفیسر صاحب کو انوائٹ کیا جو ہمارے پروفیسر تھے، کیونکہ ہم تو ان کی وجہ سے وارڈ میں ہاؤس جاب کرنے آئے تھے. ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ رجسٹرار کون ہے کوئی. اور یہ بات ہمیشہ ایک یاد رکھنے والی ہے کہ پروفیسر ہی الٹیمیٹلی ذمہ دار ہوتا ہے اپنے وارڈ میں تمام معاملات کا، اور اس نے ہی دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ اس کی عزت کا اور جو بے عزتی سب کچھ اس سے وابستہ ہوتی ہے کہ اس کے وارڈ میں لوگوں کے ساتھ کیسا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. تو الٹیمیٹلی وہ پروفیسر صاحب نے مطلب یہ تو پہلی دفعہ تھا ان کے لیے ایک زندگی میں کہ کسی کبھی ہاؤس آفیسرز نے انہیں لنچ پہ انوائٹ کر لیا. تو ہمیں پوچھا پی جیز نے، کوئی رجسٹرار نے بھی کہ جی میں آؤں اس لنچ پہ، یہ کیا ہے، آپ کیسے لنچ پہ لے جا سکتے ہیں پروفیسر کو الگ سے. تو ہم نے کہا کہ ہم لنچ دے رہے ہیں یار پروفیسر کو، تم اپنا لنچ کرو، تم ہمارے لنچ پہ کیوں آؤ گے، تم اپنا بندوبست کرو، جو مرضی کرنا کرو. تو وہ بڑے پریشان ہوئے سارے پی جی اور اس وقت جو رجسٹرار تھا کہ یار یہ تو کوئی ایچ اوز مطلب الگ ہی نسل کے آ گئے ہیں کہ انہوں نے اس قسم کی ایک کہانی بنا لی ہے کہ یہ پروفیسر کو خود لنچ پہ لے کے جا رہے ہیں اور وہاں ڈیفینیٹلی میری برائیاں کریں گے. تو ہم نے تو کوئی برائی نہیں کی، ہم نے صرف فیکٹس بتایا کہ یہ بندہ آپ کے وارڈ کی بدنامی کا باعث ہے اور اس کا رویہ اتنا برا ہے لوگوں کے ساتھ. اور اس طرح تو آپ کے وارڈ میں کوئی بھی ہاؤس جاب کرنے نہیں آئے گا اگر آپ کے یہی حالات رہے وارڈ کے. تو خیر انہوں نے بڑا سیریسلی لیا. انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیے ہم فوری طور پہ تو رجسٹرار کو تبدیل نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ ان دا لانگ ٹائم میں کر دوں گا اور آپ دیکھیں تھوڑا ٹائم دیں مجھے. ایون مجھے یہ فیل ہوا کہ یار وہ بھی ایکشن لیتے ہوئے تھوڑے ریلکٹنٹ سے ہیں کہ یار نہیں کوئی بات نہیں ریزالو. بہرحال یہ کہ سارے ایچ اوز کھل کے بولے. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ مطلب اگر آپ چاہیں تو ہاؤس آفیسرز کی الگ میٹنگ کر سکتے ہیں، ہاؤس آفیسرز کی کینٹین پہ میٹنگ رکھ سکتے ہیں. آپ ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی ہیں اور ہسپتال میں پورے میں اگر کوئی افسر ہے تو وہ ہاؤس افسر ہے یا میڈیکل افسر ہے. باقی ویسے اصل میں تو صرف ہاؤس افسر ہی ہے جو کہ افسر ہے، جو کہ کچھ بھی کر سکتا ہے. کیونکہ آپ اسے کیا کریں گے، نکال دیں گے، وہ ساتھ والے وارڈ میں چلا جائے گا، ادھر سے نکال دیں کسی اور ہاسپٹل میں جا کے ہاؤس جاب پوری سال اس نے کر ہی لینا ہے. تو یہ چیزیں لوگوں کے لیے جاننا بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو جونیئرس کو عزت دیں. اسی طرح جو جونیئرز بھی ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں اس عزت کا، اپنا کام کریں ایمانداری سے، اور جتنا آپ کام کریں گے اتنا آپ سیکھیں گے، اتنا ہی آپ کا فائدہ ہوگا.